حجازی صاحب آپ تشریف لائیں، اپنے خوبصورت خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ ووالد وما ولد صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ وصحابکہ یا شفیع المذنبین۔ سامنے ذی وقار خالق کائنات اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا، تاجدار کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر بہت درود و سلام کے بعد لائق صد احترام برادر مکرم مرکزی رہنما مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ برادرم محمد فہد مصطفی صاحب، محترم المقام برادرم محمد سرفراز صاحب، محترم عبد الباسط صاحب اور ان کے دیگر رفقائے کار، انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ احباب جنہوں نے آج کی اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا، اور ان سے بھی زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ وہ احباب جو 12 بجنے کے باوجود بھی اب تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ کی ہمت ہے، اس کو میں کس لفظ سے تعبیر کروں؟ اگر میں کہوں یہ آپ کا ذوق ہے تو یہ بڑا چھوٹا سا لفظ ہے، چونکہ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں کچھ 7 ساڑھے 7 بجے یقیناً یہ محفل شروع ہوئی ہوگی، اور اب تک آپ کا بیٹھنا، آپ کا سماعت فرمانا یقیناً یہ قابل تحسین ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ آج صبح سے لے کر اب یہ میری 5ویں حاضری ہے، میں کوشش کروں گا چند گھڑیاں محبوب علیہ السلام کا ذکر کریں گے، میرے بعد انشاءاللہ ہمارے مہمان تشریف فرما ہے، وہ نعت پڑھیں گے اور محفل اختتام پذیر ہوگی۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارہ میں سے ایک مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے 2 قسمیں اٹھائی ہے۔ پہلی قسم اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے باپ کی، دوسری قسم رب فرماتا ہے قسم ہے بیٹے کی۔ اب انسانی ذہن جب اس آیت کریمہ کو سنتا ہے تو فوراً یہ خیال ذہن میں ابھرتا ہے کہ وہ باپ کون ہے، وہ بیٹا کون ہے جو اتنی عظمت والا ہے کہ رب ان کی قسمیں قرآن میں اٹھا رہا ہے، رب ان کے نام کی قسمیں قرآن میں اٹھا رہا ہے۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیں اور اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں کہ قسم کے پیچھے اللہ رب العزت نے قرآن میں جس شے کی بھی قسم اٹھائی ہے، اس کی اگر آپ ڈیٹیل پڑھنا چاہیں تو میرے قائد، میرے استاذ، میرے مربی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی، ان کی ایک پوری کتاب ہے
کہ شان مصطفیٰ میں قرآنی قسمیں، کہ محبوب کی شان میں اللہ نے جو قسمیں اٹھائی ہیں، اللہ نے قرآن میں بے شمار چیزوں کی قسمیں اٹھائیں، لیکن ہر قسم کے پیچھے ایک ہی فلسفہ کار فرما ہے، ہر قسم کے پیچھے سبب ایک ہی ہے کہ رب جس شے کی بھی قسم اٹھاتا ہے، جس شے کی بھی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اس شے کا کوئی نہ کوئی تعلق ذات مصطفیٰ کے ساتھ ضرور ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تعلق محبوب کی ذات کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا قسم ہے باپ کی۔ جب ہم تفسیروں پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو اس باپ کے ضمن میں مفسرین نے 2 نام لکھے ہیں۔ پہلا نام حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ اللہ رب العزت آدم کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اس کی پہلی تفسیر یہ ہے کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ دوسری اس کی تفسیر یہ ہے، کئی مفسرین نے لکھا کہ والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے، اور میرے قائد حضور شیخ الاسلام کی جو تحقیق ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو والدین کے نیچے تنوین ہے، یہ تنوین للتعظیم بھی ہے اور یہ تنوین للتخصیص بھی ہے۔ اگر اس تنوین کو تخصیص مانا جائے تو یہ قسم نہ آدم کی ہے نہ ابراہیم کی ہے، یہ قسم مصطفیٰ کے باپ حضرت عبداللہ کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت محبوب کے والد گرامی کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اس بات پر تو اختلاف ہے کہ یہ قسم آدم کی ہے ابراہیم کی ہے۔ اس بات پر کسی ایک مفسر نے بھی اختلاف نہیں کیا کہ بیٹے سے مراد اگر ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اللہ نے قسم ذات مصطفیٰ کی اٹھائی ہے، اور جس باپ کی قسم اٹھا رہا ہے وہ باپ کسی اور کا نہیں، وہ باپ مصطفیٰ کا باپ ہے۔ اللہ رب العزت محبوب کے والد کی قسم اٹھا رہا ہے۔ قسم آدم کی ہے، قسم ابراہیم کی ہے، قسم حضرت عبداللہ کی ہے، کسی کی بھی قسم ہو، ایک بات طے شدہ ہے کہ آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک، حضرت حوا سے لے کے سیدہ آمنہ تک، جن پشتوں میں اور جن شکموں میں نور مصطفیٰ نے سفر کیا وہ اتنے عظیم تھے کہ رب ان کے نام کی قسمیں اٹھا رہا ہے، رب ان کے نام کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ یقیناً اس وقت آپ کا بولنا بڑا مشکل ہے، آپ سن رہے ہیں، یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ بہرحال میں اپنی بات کو منزل تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خیال یہ ابھرتا ہے ذہن میں، میرے آقا کے شجرہ نسب میں حضرت عبداللہ سے لے کے حضرت آدم تک، سیدہ آمنہ سے لے کے سیدہ حوا تک 80 نام ہیں جو علماء نے لکھے ہیں، 80 نام ہیں محبوب کے سارے شجرہ نسب میں، اور ان میں ہر ہستی اپنے اپنے زمانے میں صاحب کمال بھی ہے، صاحب عزت بھی ہے، صاحب عظمت بھی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مفسرین کی ذہن اور ان کی نظر ان 2 ناموں کی طرف کیوں گئی؟ حضرت آدم کا، حضرت ابراہیم کا، وہ کسی اور کا نام لکھتے، حضرت عبد المطلب کا نام آتا، حضرت ہاشم کا نام آتا، عبد مناف کا نام آتا، قصی کا نام آتا، کلاب کا نام آتا، نزار کا نام آتا، فہر کا نام آتا، مالک کا نام آتا، عدنان کا نام آتا۔ وہ محبوب کے شجرہ نسب میں کسی اور نام کو بھی لکھ سکتے تھے، لیکن یہ 2 نام کہ یا قسم آدم کی ہے یا قسم ابراہیم کی ہے،
اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب جاننے کے لیے ہمیں اس آیت سے پچھلی 2 آیتوں کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ اس سے پیچھے جو 2 آیتیں ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ یہ لام الف لا اگر اس کو لا نافیہ مانا جائے تو ترجمہ کیا بنے گا کہ میں اس شہر کی قسم نہیں اٹھاتا۔ مولا قسم تو تو نے اٹھائی ہے، قسم تو تو نے اٹھائی ہے۔ رب فرماتا ہے اگر قسم اٹھائی ہے تو قسم اٹھانے کا کوئی سبب ہے، کوئی وجہ ہے، اور وجہ کیا ہے؟ مولا اس لیے قسم اٹھا رہا ہے کہ تیرا گھر خانہ کعبہ مکہ میں ہے، اس لیے قسم اٹھا رہا ہے کہ حجر اسود مکہ میں ہے، میدان عرفات مکہ میں ہے، صفا و مروہ مکہ میں ہے، مولا تیری نشانیاں مکہ میں ہے، ابراہیم کو مکہ سے نسبت ہے، اسماعیل کو مکہ سے نسبت ہے، اس لیے قسم اٹھا رہا ہے۔ رب فرماتا ہے نہیں، یہ ساری نسبتیں شہر مکہ کو حاصل ہیں، مگر میری قسم کا سبب یہ ساری نسبتیں نہیں ہیں۔ میری قسم کیوں ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فقط اس لیے کہ میرا محبوب تو اس شہر میں رہتا ہے، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدموں کو چوما ہے، اس شہر کو تیری ذات سے نسبت ہے۔ خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی، خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے کہ محبوب جس شہر کو تیرے قدموں سے نسبت ہو جائے وہ شہر اتنا معزز ہو جاتا ہے کہ میں رب ہو کے اس شہر کی قسمیں اٹھاتا ہوں۔